بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایسا کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، جاننے کے لیے ناظرین ویڈیو پر کلک کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک دلچسپ سچا واقعہ۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا۔ مدتوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا، یا کلیم اللہ، رب تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ بارش نازل فرمائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمراہ لیا اور بستی سے باہر دعا کے لیے آ گئے۔ یہ لوگ 70,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے دعا کرنا شروع کی، اے میرے پروردگار، ہمیں بارش سے نواز دے، ہمارے اوپر رحمت کی نوازش کر۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بے زبان جانور اور بیمار سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تو ان پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں اپنی دامان رحمت میں جگہ دے۔ دعائیں ہوتی رہیں مگر بادلوں کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ سورج کی تپش اور تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وحی نازل ہوئی، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں پر مصر ہے۔ اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ نکل جائے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے اور جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ، میں کمزور سا بندہ، میری آواز بھی ضعیف ہے، یہ لوگ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ ہیں، میں ان تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں گا؟ جواب ملا، تیرا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی اور کہا، اے رب کے گناہ گار اور نافرمان بندے، جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے اور اس کو دعوت مبارزت دے رہا ہے، لوگوں میں سے باہر آ جا، تیرے ہی کالے کرتوتوں کی پاداش میں ہم باران احمد سے محروم ہیں۔ اس گناہ گار بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی مطلوب ہے۔ سوچا کہ اگر میں تمام لوگوں کے سامنے سے نکلا تو بے حد شرمندگی ہوگی اور میری جگ ہسائی ہوگی، اور اگر باہر نہ نکلا تو محض میری وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم رہیں گے۔ چنانچہ اب اس نے اپنا چہرہ اپنی چادر میں چھپا لیا، اپنے گزشتہ افعال و اعمال پر شرمندہ ہوا اور یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، تو کتنا کریم ہے اور بردبار ہے کہ میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اور اب تو میں یہاں تیرا فرمانبردار بن کر آیا ہوں۔ میری توبہ قبول فرما اور مجھے معاف فرما کر آج ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ اب اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، یا الہی، آپ نے بارش کیسے برسانا شروع کر دی؟ وہ نافرمان بندہ تو مجھ میں سے باہر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس کی بدولت میں نے بارش روکی تھی، اسی کی بدولت اب بارش دے رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اس آدمی سے مجھے بھی ملا کہ تاکہ میں اس کو دیکھ لوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کو اس وقت رسوا اور خوار نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا، اور اب جب کہ وہ میرا مطیع اور فرمانبردار بن چکا ہے تو اسے کیسے شرمندہ اور رسوا کروں؟ وہ گناہ گار اور نافرمان شخص تھا اور اس کی بدولت بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا، اور چند
کو چھوڑ کر تمام امت ہی گناہگار اور غفلت میں ہو تو پھر کیا حشر ہوگا۔ سورہ جن آیت نمبر 16 میں رب تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، لوگ اگر راہ راست پر سیدھے رہتے تو ہم یقیناً انہیں بہت وافر پانی دیتے۔ استغفار کے فوائد۔ قرآن و سنت کی روشنی میں استغفار کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے یا پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 11۔ استغفار گناہوں کے مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم سب اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔